الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مکرم حاضرین گرامی بحمد اللہ تعالی پچھلے جمعہ میں ہم نے دعا کے موضوع پہ گفتگو کی تھی آج اس مضمون کو مکمل کریں گے اور دعا سے متعلق قرآن پاک میں رب العالمین نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس رب سے ہم نے دعا مانگنی ہے اس کو کیا طریقہ پسند ہے دعا کا، اور جس ذات پاک کو اس نے دعا دے کے بھیجا ہے ہمارے پاس اور دین دے کے بھیجا ہے، ان کا طریقہ مبارکہ اور سنت کیا ہے۔ دعا ہمارے دین میں یاد رکھیں کوئی رسم نہیں ہے، دعا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت۔ الدعاء هو العبادہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دعا عبادت ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں دعا ہی عبادت ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عبادت ہو گئی ہے دعا کی ضرورت نہیں، بس چلو۔ اگر یہی ہوتا تو یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث سند حسن کے ساتھ روایت نہ ہوتی۔ لوگ دعا کو ایڈیشنل چیز سمجھتے ہیں، غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا عملی رویہ ہمارے معاشرے کا۔ مسجد میں آ کے بھی بندہ دعا مانگنے کو تیار، یہ عام ہے، اور اس کی انٹرنل ایکسٹرنل دونوں وجوہات ہیں۔ کچھ وجہ وہ بندہ ہے، کچھ وجہ دعا کرانے والا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اسے پتہ ہے کہ اتنی دیر میں جا کے میں نے کتنے کام کر لینے ہیں۔ دنیا دار دکان سے، کاروبار سے، بزنس سے جب اٹھ کے آیا ہے تو اس کا ظاہر ہے پیچھے دھیان ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک
الدعاء هو العبادہ یہ کہا، اور پھر سورہ غافر کی آیت 60 تلاوت کی جو میں نے پڑھی ہے ابھی۔ یہ الفاظ ارشاد فرمائے الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا عبادت ہے، اور ساتھ بتایا یہ صرف میں نبی نہیں کہہ رہا، قرآن میں میرا رب بھی کہہ رہا یہ عبادت ہے۔ اور پھر وہ آیت پڑھ دی، قال ربکم، اے لوگوں تمہارا رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، بندے مانگ مجھ سے میں دوں گا، ویسے مانگ جیسے میں چاہتا ہوں، ہاں اس طرح مانگنا جیسے میرے حبیب نے سکھایا ہے، اسے عبادت سمجھ کے مانگ، اور عبادت کی حالت میں مانگ، عبادت کی کیفیت بنا۔ عبادت کا معنی پتہ ہے جی، کرتے تو سارے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہوتی جس کا ہمیں پتہ نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، وہ الٹی ہو جاتی۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ قرآن ہے، ہلاک ہو گئے وہ نمازی جنہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، جو نمازوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، بس ہمیں حاضری لگوانے آئے، ٹائم پاس کرنے آئے کہ چلو عادت پوری کر لیں۔ عبادت کا اگر لفظ کا مطلب ہی نہیں پتہ، عبادت کرے گا کیا؟ عبادت تذلل اور انکسار اور عاجزی کی انتہا کو کہتے ہیں۔ یہاں کہاں ہے؟ مسجد میں چودھری بنا ہوا بندہ بھاگتا دوڑتا آ رہا ہے، یہ سب بتا دیتا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں میں کدھر آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، کیا اس کی حرکتیں ادائیں بتا دیتی، اسے مطلب کا پتہ نہیں ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے، رسمن آیا ہو، یعنی عادت پوری کرنے آیا، عبادت کرنے نہیں آیا۔ عادت میں ایک نقطہ ڈالیں تو عبادت، اور عبادت سے ایک نقطہ نکالیں تو عادت، وہی نقطہ میں سمجھا رہا ہوں، وہی نقطہ لوگوں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، رب کہتا ہے میں تو دینا چاہتا ہوں، تو طالب ہی نہیں، کوئی سائل ہی، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل، تو منزل کا طالب ہی نہیں ہے۔ تو عبادت انتہائی تذلل کو، ذلت کی آخری حد کو کہتے ہیں، اللہ کے آگے خود کو ذلیل کر تو عبادت ہوگی، پھر اللہ تجھے ساری ذلتوں سے بچا دے، ورنہ وہاں ذلیل کرے گا کہ جس کا تو کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اس دنیا میں جو ممکن حد تھی آخری، وہ کیا تھی؟ اپنے وجود کے سب سے معزز حصے کو سب سے نچلے درجے پہ رکھ دے، اس کے زمین سے نیچے جا نہیں سکتا، زمین پھاڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کو سجدہ کہا۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، یہ تعظیم کا آغاز ہے، دونوں ہاتھ یوں باندھ لیے نا، کتنا چبھتا ہے۔ اور لوگوں ہاتھ باندھنے والوں تمہیں پتہ نہیں، جو نہیں باندھتے ان سے پوچھ کے دیکھو، تمہیں تو ماں باپ نے بتایا بیٹا جب بھی سلام پڑھنا ایسے کھڑے ہونا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو ذرا دوسروں کو بھی دیکھ، ذرا وہ ہاتھ جالی پہ بھی باندھنے کو تیار نہیں، مدینے میں وہاں بھی ایسے ہی کھڑا ہے۔ آنکھیں کھولو، اپنی کان کھولو، یہ کافروں کی صفات اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، سمن بکمن عمی،
گونگے بہرے اندھے. مومن گنگا بہرا اندھا نہیں ہوتا. آنکھوں والے اندھے، کانوں والے بہرے، زبانوں والے گونگے، یہ کافر کی صفت ہے، مومن کی نہیں. تو یہ عمل بڑا چبھتا ہے متکبر شخص کو. جس کے اندر انانیت ہو، تکبر ہو، وہ کہتا ہے میں کیوں ایسے ہاتھ باندھوں، کیوں ادب کسی کا تعظیم کروں. اس کے بعد پھر رکوع رکھا. یہ رکوع پچھلی امتوں میں سجدے کے برابر تھا، کیونکہ ان کے پاس سجدہ تھا ہی نہیں. یہ سجدہ بھی تمہیں ہی ملا ہے. ان کا رکوع ہی سجدہ تھا، بس اتنے چلے جاؤ ٹھیک ہے. آج بھی دیکھو دنیا میں وہ اتنے ہی جھکتے ہیں. کبھی دیکھنا سیکھو. یہ یوٹیوب کے دیوانے شہزادے، کبھی دیکھو چائنا، جاپان، وہ یہی جھکتے ہیں اتنا. یہ ان کا سجدہ ہے. اور جو اللہ نے فرشتوں سے آدم کو کرایا تھا وہ بھی اتنا ہی تھا، بھائی یوں جھک جاؤ. وہ جو یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے اور بھائیوں نے انہیں کیا تھا وہ بھی اتنا ہی تھا. وہ سجدہ تھا، اسے قرآن نے سجدہ ہی کہا ہے. تمہیں عبادت کی بھی معراج عطا کی ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملی. رب کے حبیب نے سجدے کو بھی معراج کرا دی. اے سجدے تو بھی ابھی پورا نہیں ہوا، تجھے پورا کر دو. اس لیے اس امت کے صحابہ کی تو بڑی شان ہے. حضور سے بکریوں نے بھی سجدہ سیکھا، اونٹوں نے بھی سجدہ سیکھا. یہ اللہ کے محبوب ایسے رب کو سجدہ کرتے. قرآن ہے نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. وہ زمین پہ نہیں پڑتے، وہ ایسے ہی جب کرتا ہے نا درخت ہوا سے جھول کے، تو رب کہتا ہے اس نے مجھے سجدہ کیا. وہ جو ٹہنیاں شاخیں یوں جھکی ہوتی ہیں نا، اور وہی جھکتا ہے جس پہ کوئی بوجھ ہو. ہاں، دوسرا تن کے کھڑا ہے خالی پانڈا. جنا پریا سر تے تریا، پیر ترن ڈر ڈر کے. تو سجدہ اسی کو نصیب ہے جس کا سجدے والوں سے تعلق ہے. اور علامہ نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری. ہاں، کربلا میں کیا تھا؟ سوائے سجدے کے تمہیں ساری کربلا یاد ہے ظالموں. ذاکر و خطیب و واعظ و ٹوٹل کربلا اس ایک سجدے کا نام ہے جو حسین نے کیا. اور تمہیں سارے ڈرامے فراڈ یاد ہیں، سارے جھوٹ اور کذب اور افتراء یاد ہیں کہ تم نے خود گھڑے ہیں. اور وہ سجدہ ہی یاد نہیں جو نانے نے نواسے کو سکھا کے بھیجا تھا. ہاں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، فراڈ، نفسانیت، تصنع، بناوٹ، اداکاری کا نام انہوں نے حب اہل بیت رکھ دیا. نصیب ہی نہیں ہے. میں یہاں ہی نہیں کہہ رہا، میں انٹرنیشنل فورمز پہ کہہ چکا ہوں یہ بات. شیعہ سنی سب علماء کی موجودگی میں. کوئی بتائے، کوئی مجھے بتائے کہ حسین جب نانا کی پشت پہ تھے تو سجدہ میں کیا ہو رہا تھا؟ ہاں، وہ 3 تسبیح والا سجدہ نہیں تھا، 70 بار تسبیح پڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ سیکھو، حسین بھی سمجھ آئے گا، حسین کا نانا بھی سمجھ آئے گا. ہاں، سجدے کے بغیر کچھ نہیں. نہ رب ملتا ہے، نہ رسول ملتا ہے، نہ کوئی اصول ملتا. ہاں، سجدہ سر نیاز، صرف سر نہیں. ہاں، متھا تو سکھ بھی ٹیک دیتا یار، وہ نہیں، متھا نہیں ٹیکنا، محمدی سجدہ کرنا ہے، حسینی سجدہ کرنا.
پھر دیکھو تمہیں پتہ لگے گا آج پہلی بار نماز پڑھی ہے۔ تو نماز کی معراج، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کی معراج محمد مصطفیٰ کی سنت و طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کیا، بکریوں نے، اونٹوں نے بھی، اور پھر صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یار غار کھڑے ہوئے، سارے صحابہ کا ایک ہی نمائندہ، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایک کو یار ہزاراں مرکا۔ ہاں، لوگوں کو پتہ نہیں صدیق اکبر کون ہے، جو نہیں مانتے ان کی بات نہیں کر رہا، جو مانتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، ان کو نہیں پتا تو ان کو نہیں پتا نا، ان کو پتا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا۔ وجہ یہ ہے، ہاں، جو ماننے والا گلہ تجھ سے ہے، ان سے نہیں۔ تو کیوں نہیں جانتا بھائی؟ 1,14,000 صحابہ اکٹھے کریں تو صدیق اکبر بنتے ہیں جی، اس لیے یا صدیق اکبر، یہ ہستی وہ ہے، جب یہ کھڑے ہو جاتے سارے صحابہ سمجھتے ہم سب کی بات ہوگی، جو کہہ دیں جو کر دیں۔ تو آپ کو پوچھا حضور یہ بکریاں سجدہ کر رہی، اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، نحن حق بالسجود لک منہا، چونکہ عاشقوں کے امام تھے، سارے صحابہ نے عشق رسول صدیق اکبر سے سیکھا ہے، سارے صحابہ اور پوری امت نے ناموس رسالت کی حفاظت صدیق اکبر سے سیکھی ہے، ساری امت کو ختم نبوت کا پرچم صدیق اکبر نے دیا ہے۔ ہاں، ان کے بغیر نہیں سمجھ آئے گی، نہ عشق رسول سمجھ آئے گا، نہ ناموس رسالت سمجھ آئے گی، نہ ختم نبوت سمجھ آئے گی۔ یہ تینوں کی بنیادی انہوں نے رکھی ہے، اس کا اصول، اصل اصول ذات صدیق اکبر ہے، عملی جو میدان میں اترے اور کام کیا۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم زیادہ حقدار ہیں، کم از کم بکریوں اونٹوں سے تو ہم زیادہ ہی ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ صحابہ کا تعلق ہے اپنے آقا سے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، یہ یہاں سے لیا شعر اعلیٰ حضرت نے، یہ صدیق اکبر کی ادا سے لیا کہ ایسا جلوہ سامنے ہو پھر سجدہ نہ کرے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ عشق کا امتحان یہ ہے کہ دل میں سجدے کی خواہش ہو پر کرنا نہیں، یہ سنت صحابہ ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میری شریعت، میرے پہلے تھا سجدہ، آدم کو بھی ہوا، نبیوں کو بھی ہوا، امتوں نے کیے، وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ 2 سجدے ہوتے ہیں یاد رکھیں، ایک تعبد کا، ایک تعظیم کا۔ تعظیم کا سجدہ حرام ہے، تعبد کا سجدہ شرک ہے۔ اب ہماری شریعت میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آؤ اسے سجدہ کرو جسے میں سجدہ کرتا ہوں۔ میری شریعت میں اگر سجدہ ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یہ مقام ہے بیوی کے لیے شوہر کا، لیکن رکھا نہیں، ہاں منع کر دیا، کرنا نہیں۔ اگر ہوتا لو کانا نبی، نبی ہے نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، یہ کم ہے بھائی، اور فاروق اعظم کی شان میں یہ جملہ کم ہے، ابھی بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو ادھر ادھر، تم پھٹے فیتے لے کے طے کرو گے، وہ طے کر گئے مالک بھائی، جن کا نظام سسٹم سارا ان کا ہے، انہوں نے بتا دیا یہ سیٹ صدیق اکبر کی ہے، یہ سیٹ فاروق اعظم کی ہے،
یہ عثمان غنی کی ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا۔ تم نے ماں نے وہ لال قیامت تک اب پیدا ہی نہیں کیا کہ ان سیٹوں کی ترتیب بدل دے، رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پہرے پہ بھی حیدر کرار کی تلوار کھڑی ہے۔ اس پہ ڈیوٹی حضور نے صدیق اکبر کی نہیں لگائی، تم نے خیال رکھنا ہے، جو میں نے مراتب سسٹم طے کر دیا، سیٹیں دے دی، نہ فاروق اعظم کی بھی نہیں لگائی، عثمان غنی آخری بندے کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ چوتھی سیٹ تمہاری ہے، چوتھا نمبر تمہارا ہے، تو تم نے اس کا پہرا بھی دینا ہے۔ تو شیر خدا اور ان کی آل نے، ان کی اولاد نے ساری زندگی پہرا دیا اور قیامت تک دیتے رہے، علی سے مہر علی تک، علی سے یہ پوری تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھ لو۔ میں تمہیں پتہ ہے رسمی جملے نہیں بولتا، پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے، پوری تحقیق ہوتی ہے، تو اس کو فالو کرنا پڑے گا، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ کے پڑپوتے نے کہا تھا غلام پیر غلام نصیر الدین نصیر، ان کا اصل نام کیا ہے؟ غلام نصیر الدین سید غلام محی الدین، ان کے دادا ہیں بابو جی، یہ ان کے چاچا، ان کے والد، ان کے نام پڑھیں۔ پیر مہر علی شاہ نے ڈائریکٹ کسی کا نام نہیں رکھا، فرمایا یہ میری جتنی اولاد ہے یہ ساری غلام ہے ولیوں کی، غلام محی الدین، غلام معین الدین، غلام نصیر الدین، یہ نام۔ بابے ناموں میں بھی پہرا دیتے تھے، ہم سیدی صحیح پر ہیں غلام۔ یہ صدیق اکبر نے جب کہا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سجدہ مجھے نہیں کرنا، جو میری امت کی عورت شوہر کو کر سکتی ہے وہ میں نے تم سے کرا کے کیا لینا۔ میں نے جو سمجھا واللہ تعالی عالم بالصواب، علماء محدثین کے جوڑوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں اس میں اشارہ تھا۔ ہاں، اور جیڑا کام میری عورت دی بی بی کر، امت دی بی بی اپنے شوہر لئی کرے وہ میں تاڑے کو کرا کے کی لینا۔ ہاں، پاتا نہیں ہوں سجدہ کے قابل جو سر کو میں، ہاں جی پاتا نہیں ہوں حضور، سجدہ جائز نجائز کی بات نہیں، جب آپ کی جالی آتی ہے تو وہ سر کہاں سے آئے جو یہاں سجدہ کرے؟ رب نے وہ سر بنایا ہی نہیں جو یہاں جھک سکتا۔ پھر صدیق اکبر کے صدقے یہ مسئلہ بھی حل ہوا، انہوں نے کہا یہاں سروں کے سجدے نہیں کرنے، یہاں دلوں کے سجدے کرنے۔ اور یہ نقطہ پھر اعلیٰ حضرت کو پھر صدیق اکبر کے دسترخوان سے یہ لنگر ملا، اے ذوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے ذوق دل یہ سجدہ سر والا ماتھے والا گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ۔ آؤ پھر وہ سجدہ کرتے ہیں جب سر کو خبر نہیں تو مفتی کو خبر کیسے ہوگی جس نے فتویٰ دینا، کیونکہ مفتی کے قلم کی حد یہیں تک ہے، بس مفتی دل تک نہیں جا سکتا۔ ہاں، دل کیا معاملہ صرف وہ جانتا ہے جس نے دل بنایا، اس لیے اس پہ فتویٰ نہیں رکھا گیا، فتویٰ ظاہر پہ رکھا گیا، تو ظاہر پہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مالک کی مرضی تھی، وہاں بھی ہماری مرضی نہیں۔ عشق اس کا نام ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو فرمایا جب میرا رب کہہ رہا ہے مانگو تو کیوں نہیں مانگتے، کیوں بھاگتے ہو؟ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بندہ لنگر بانٹ رہا ہوتا ہے، دیگیں پڑی ہوتی ہیں، پھر وہ لنگر چلتا رہتا ہے،
جب دیکھ خالی ہو جاتی تو یہ بابا بھاگا بھاگا شاپر لے کے آ جاتا. وہ کہتا ہے بابا جی ختم ہو گیا, ہم جاؤ پھر آنا. یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو مالک نے بھی ایک ٹائم رکھا ہے کہ جب میں عطا کرنے کا خاص جو لنگر ہے عطا کرنے کا اس کا ٹائم رکھا. اس ٹائم جمعے کے دن ایک خاص گھڑی رکھ دی, ٹائم فریم دے دیا, اسپیشل کوٹا دے دیا, آ جاؤ اس کے اندر آ جاؤ, لے جو مانگو گے ملے گا. پھر مطلق بھی کہہ دیا ادعونی استجب لکم, جب چاہے مانگ میں دوں گا. مانگ صحیح لیکن طریقے سے مانگ. وہ کیا ہے؟ اس میں تکبر نہ ہو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اور یہاں عبادت کا لفظ جو ہے یہ کسی مفسر سے کیا پوچھنا ہے جس پہ قرآن اترا ہے. صاحب قرآن ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں عبادت کا مطلب ہے دعا. رب نے یہاں دعا کو عبادت کہا ہے. تو فرمایا جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرے گا, یعنی جو دعا نہیں مانگ رہا وہ متکبر ہے. لیکن فرق ہے, جب اکیلا مانگے تو لمبی دعا مانگے, جب جماعت میں مانگے تو مختصر دعا مانگے. یہ حکم ہے من اما للناس فلیخفف عنہم. جو جماعت میں قاری صاحب کھڑے ہیں نا وہ سوا سپارہ نہ پڑھیں, وہ رکوع پہ رکوع نہ پڑھیں, بلکہ کیا مختصر. ہاں جب اکیلے کھڑے ہو تو پڑھو, 2.5 پارے پڑھو, سورہ بقرہ پڑھو, آل عمران پڑھو, سورہ نساء پڑھو. اسی طرح جب اکیلے دعا مانگو تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے مانگو. جب مجمع میں ہو تو قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. یہ بھی پوری آیت دعا کے فلسفے پہ ہے لیکن وقت نہیں ہے, آگے حج کا موسم ہے اور عید الاضحیٰ ہے. وہ بندہ حج پہ نہ بھی جا سکے تو حج والے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے امتی کو گھر بیٹھے بھی حج کا لنگر دیا ہے. یہ بڑا قیمتی آگے عشرہ ذو الحجہ آ رہا ہے تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج میں یہ آخری جملے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے کام آئیں. رب نے فرمایا ہے عاجزی سے دعا مانگنی ہے, تضرع اور زاری سے دعا مانگنی ہے, گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے اور آہستہ دعا مانگنی, خفی طریقے سے, جیسے بندہ سرگوشیاں کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. کیوں؟ فرمایا انہ لا یحب المعتدین, کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا چاہے وہ عبادت ہی کر رہے ہیں. عبادت میں بھی تجاوز رب کائنات کو پسند نہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے سنن ابی داؤد شریف میں حدیث ہے الاعتداء فی الدعاء, اس باب باندھا محدثین نے. دعا میں حد سے تجاوز خلاف سنت ہے, مکروہ ہے, بدعت ہے اور قیامت کی نشانی ہے. لوگ کتنے شوق سے جا رہے ہیں عبادت کے لیے, ثواب کے نام پر گناہ کمانے. آؤ جی ادھر بڑی لمبی دعا ہوتی ہے, ادھر 2 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے, اور کس سے مانگنی ہے اور کس نے مانگنی ہے؟ بھائی دعا والوں نے منع کیا 2 گھنٹے دعا نہیں کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کوئی پرفارمنس کے چکر میں ہے. تو عبادت میں پرفارمنس شرک ہے. دعا کیا ہے؟ میں 2 منٹ میں سمجھا دوں اگر بولو تو. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت میں اداکاری ہوتی ہے, بٹاوٹ اور تصنع ہوتا ہے. باپ باندھے ہیں محدثین نے, سجا بندی, کافیہ بندی, چاہے وہ حرم میں ہی ہو رہی ہو, مکروہ ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا, ممنوع ہے, بدعت ہے, خلاف سنت ہے. مجمع میں پبلک میں لمبی دعا مکروہ ہے.
اس کو آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانی فرمایا، الاعتداء فی الدعا، دعا میں حد سے تجاوز کرنا، چاہے وہ آواز میں ہو، چاہے وہ انداز میں ہو، چاہے وہ مجمع کی شکل میں ہو۔ جب پبلک انوالو ہوتی ہے تو خود بخود دکھاوا آتا ہے، بناوٹ آتی ہے، آتی لوگ بیٹھے ہیں یار ان کو ذرا متاثر کرو، ان کو سمجھاؤ، نیت اچھی بھی ہو وہ تو اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ لمبی لمبی دعائیں رو رو کے، لائٹیں بند کر کے، مجمع میں نہیں، اکیلے مانگو نا، اکیلے 5 منٹ بھی نہیں مانگتے، چونکہ اشتہار چھاپے ہوئے ہیں، پبلک آئی ہوئی ہے، مجمع آیا ہوا ہے، جو 3 دن نہیں آیا وہ آخری دن چلو دعا میں شامل۔ بھیا کس نے بنائی دعا؟ کہاں سے آئی یہ دعا؟ کس نے سمجھائی اور سکھائی یہ دعا؟ دعا اگر عبادت ہے تو کوئی ماں نے لال پیدا ہی نہیں کیا جو محمد عربی کے سوا کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت بنتی تب ہے جب مہر نبوت لگ جاتی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، تو اس کو عبادت کی طرح ہی کرنا ہے، دعا کو عبادت کی طرح کریں گے تو پھر دیکھیں اس کے نتائج کیا ہیں، وہ سارا اجر و ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی اور قبولیت بھی عطا ہوگی۔ دوسری بات، جو آپ وضو خانے میں حرکتیں کرتے ہیں، آیا بندہ نماز پڑھنے اور گیا گناہ لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اور اسراف فی الوضو، یہ رب نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو وضو میں بھی پانی ضائع کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ حاجی صاحب وضو کرنے آئے ہوئے ہیں، نمازی صاحب ٹوٹی کھلی ہے، حرام عمل ہو رہا ہے، گناہ مسلسل ہو رہا ہے، مسا اتنے چھینٹ پانی لے کے مسا کرنے ہیں کہ تلی ہتھیلی گیلی ہو جائے، اس سے مسا ہونا ہے نا، تو وہ ٹوٹی کھلی ہے، کھلی ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں کھلی ہے؟ کیونکہ اسے کوئی بند کرانے والا ملا ہی نہیں، نہ اس نے کبھی سیکھا زحمت کی، نہ کسی نے کبھی بتایا۔ جو دین ہے قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب تک ممبر پہ نہیں آئے گا وضو ٹھیک نہیں ہوگا، تو وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے دین سیکھیے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا فیض نصیب ہو۔ وآخر دعوانا